السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ناول لیب وائس۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے میرے چینل ناول لیب وائس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ تو آئیے سنتے ہیں آج کی ویڈیو میں رائٹر ارحم سلیم کا ناول عشق کے 12 لاسٹ ایپیسوڈ۔ ایزنا کے فائنل پیپر شروع ہوئے 1 ہفتہ ہونے والا تھا۔ سیان اٹلی میں ہونے والی اپنی میٹنگ کو لے کر بہت مصروف تھا۔ رات کو دیر بعد گھر آتا اور صبح کچھ دیر سے اٹھ کر آفس چلا جاتا۔ ایزنا بھی بری طرح پڑھائی میں غرق تھی۔ 2 دن بعد ایزنا کا آخری پیپر تھا اور آج سیان کی اٹلی کی فلائٹ تھی۔ اسے وہاں تقریباً 1 ہفتہ لگنے والا تھا، جس کے بعد اس نے سیدھا پاکستان واپس آنا تھا۔ وہ اس وقت ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھا تھا۔ اس کے ہر انداز سے عجلت جھلک رہی تھی۔ ایزنا پیپرز کی وجہ سے بہت مصروف تھی، تو سیان نے کھانا وغیرہ بنانے کے لیے ایک فل ٹائم کوک اور گھر کے کاموں کے لیے ایک فل ٹائم میڈ رکھ لی تھی۔ وہ پہلے بھی انہیں رکھنے کے بارے میں سوچ رہا تھا، لیکن فل ٹائم ہائرنگ کے لیے اسے انویسٹیگیشن کروانی تھی۔ وہ مکمل ہو گئی تو سیان نے انہیں اپوائنٹ کر لیا تھا۔ کوک ناشتہ ٹیبل پر سجا چکا تھا۔ ایزنا آ جاؤ، سیان نے گردن ترچھی کرتے کمرے کے کھلے دروازے کی طرف دیکھتے اسے پکارا تھا، پھر سیدھا ہوتے پلیٹ میں اپنے اور اس کے لیے ناشتہ نکالنے لگا۔ اسے آفس جانے سے پہلے ایزنا کو یونیورسٹی اتارنا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ گھنگریالے بالوں کو جوڑے میں باندھتے عجلت میں باہر آئی تھی، پھر کرسی گھسیٹ کر سیان کے مقابل بیٹھ گئی۔ میٹ تمہارے ساتھ گھر پر ہی ہوگی۔ ڈرائیور اور گارڈ 24 گھنٹے نیچے پارکنگ میں موجود ہوں گے۔ تم ڈرائیور اور گارڈ کے علاوہ اکیلے کہیں نہیں جاؤ گی، اور میں نے تمہارے فون کو اپنے فون کے ساتھ لنک کر دیا ہے۔ تمہاری لوکیشن مجھے ملتی رہے گی، اور اگر تم گارڈ کے علاوہ کہیں گئی تو میں بہت برا پیش آؤں گا۔ سنجیدگی سے کھانا کھاتے وہ اپنی بات کوئی 40ویں دفعہ دہرا چکا تھا۔ ایزنا نے بیزار ہوتے گھور کر اسے دیکھا تھا۔ سیان، آپ یہ بات پچھلے 3 دنوں سے مجھے نان سٹاپ بتا رہے ہیں۔ ہاں، کیونکہ مجھے پتہ ہے تم کتنی لاپرواہ ہو۔ میں نہیں ہوں لاپرواہ، اور یہ بات آپ جانتے ہیں۔ وہ آنکھیں گھما کر بولی، گارڈ تمہارے ساتھ پاکستان جائے گا، اور آگے ایئرپورٹ سے حویلی تک بھی تم اس گارڈ کے ساتھ جاؤ گی۔ کیا؟ وہ جو آرام سے کھانا کھا رہی تھی دھیرے سے چلائی تھی، اب کیا وہ جہاز میں بھی گارڈ کو ساتھ لے کر گھومے گی؟ میں کچھ نہیں سنوں گا۔ سیان، آپ کو ہوا کیا ہے؟ اتنے محتاط کیوں ہو رہے ہیں؟ نہیں ہوتا مجھے کچھ، مجھے رسک نہیں لینا۔ لیکن جہاز میں تو میں محفوظ ہوں گی نا، مجھے یقین نہیں۔ وہ 2 ٹوک انداز میں بولا۔ ایزنا بس اسے دیکھ کر رہ گئی۔ اسے بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہ تھا۔ اب چلو، دیر ہو رہی ہے۔ وہ اٹھا اور پاس رکھے اپنے درمیانے سائز کے سفری بیگ کو تھامتے دروازے تک چلا آیا۔ ہاتھ صاف کرتے ایزنا بھی اس کے پیچھے آئی تھی۔ گھنگریالے بالوں کا جوڑا اب ڈھیلا ہو کر کھلنے کے قریب ہو چکا تھا۔ سیان نے دروازہ کھولا، ایک ہاتھ سے اپنے سفری بیگ کا ہینڈل کھولا اور دوسرے ہاتھ میں ایزنا کا ہینڈ بیگ پکڑے باہر آ گیا، کیونکہ اس کی زوجہ محترمہ اخبار کھولے پھر سے جوڑا باندھنے میں مصروف تھی۔ وہ دونوں لفٹ میں داخل ہوئے۔ ایزنا نے اپنا بیگ اب تھام لیا تھا۔ لفٹ رکی تو وہ دونوں باہر آ گئے۔ سیان سیکیورٹی گارڈ کے پاس جا کر اسے کچھ کہہ رہا تھا۔ ایزنا ایک طرف کھڑی ہو گئی۔ وہ اپنی بات سے فارغ ہوا تو اس کے آتے وہ دونوں پارکنگ میں آئے۔ ڈرائیور گاڑی کے پاس کھڑا تھا، وہ دونوں پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئے۔ سیان وقفے سے اسے اٹلی میں اپنے روٹین کے متعلق بتا رہا تھا۔ ایزنا فون پر کچھ تصویریں کھولے مسلسل رٹے مارنے میں مصروف تھی۔ تم پورا رٹو طوطا ہو، اسے اونچا اونچا بڑبڑاتا دیکھ کر سیان بولا تو ایزنا نے کھا جانے والی نظروں سے اسے گھور کر دیکھا۔ آج اس کا سب سے مشکل پیپر تھا۔ خود تو فارغ ہو گئے نا پڑھائی سے، اب ایسے ہی بولیں گے؟ میں تمہاری طرح رٹے نہیں مارتا تھا۔ رٹے سب مارتے ہیں، بس بتاتا کوئی نہیں۔ میں رٹے نہیں مارتا تھا، میں سمجھ کر پڑھتا تھا۔ ایک ہی بات ہوتی ہے۔ ایزنا کا انداز ناک سے مکھی اڑانے والا تھا۔ ایک ہی بات نہیں ہوتی۔ وہ تو تب اٹھا تھا، سیان مجھے ڈسٹرب نہ کریں، اور وہ بس اسے دیکھ کر رہ گیا جو پھر زور و شور سے رٹے لگانے لگی تھی۔ سر نفی میں ہلاتے وہ کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا۔ ایزنا کی یونی کے سامنے گاڑی رکی تو سیان نے اسے پکارا تھا۔ وہ جو بیگ کندھے سے لٹکاتے گاڑی سے اترنے لگی تھی اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ جی، اپنا خیال رکھنا۔ اس کی بھوری آنکھوں میں گہرائی سے دیکھتے سیان کے لہجے میں واضح فکر مندی جھلک رہی تھی۔ اب بھی
اللہ حافظ، وہ مسکرا کر کہتی نیچے اتر گئی۔ سیان ساکت بیٹھا اسے تب تک دیکھتا رہا جب تک وہ نظروں سے اوجھل نہ ہو گئی۔ وہ نظروں سے اوجھل ہوئی تو اس کا دل ایک دم ڈوب کر ابھرا تھا۔ وہ جو یہ امید لگائے بیٹھا تھا کہ اسے اپنی زندگی سے بہت جلد نکال دے گا، اب محض اس سے چند دیر دور جانے کے خیال سے اس کا دل بری طرح دھڑکے چلے جا رہا تھا۔ سر چلے؟ ڈرائیور نے پوچھا تھا۔ وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ ڈرائیور نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ سیان اس وقت اپنے آفس میں پرنٹر کے سامنے کچھ پیپر لیے کھڑا تھا۔ پرنٹر سے عجیب سی آواز نکلی اور اندر سے پیپر نکلنے لگے تھے۔ تقریباً گھنٹے بعد اسے ایئرپورٹ کے لیے نکلنا تھا۔ شام کو 5 بجے اس کی فلائٹ تھی۔ وہ پیپر ہاتھ میں لے اپنی کرسی پر آ کر بیٹھ گیا۔ کمرے کے خاموش ماحول میں فون کی آواز گونجی۔ اس نے مصروف سے انداز میں انٹرکام کا بٹن دبایا تو اس کی سیکرٹری کی آواز گونجی۔ سر، مسٹر دانیال احتشام آپ سے ملنے آئے ہیں۔ فائل میں صفحے لگاتا اس کا ہاتھ ایک پل کے لیے رکا تھا۔ چہرے پر ایک مدھم سی مسکراہٹ ابھری تھی۔ اس نے اس ملاقات کی توقع اتنی جلدی نہیں کی تھی۔ بھیجو انہیں، وہ نارمل انداز میں بولا۔ فائل یوں ہی کھلی چھوڑ کر وہ سینے سے ہاتھ لپیٹ کر کرسی پر جھولنے لگا۔ اس کی منتظر نگاہیں بند دروازے پر تھیں۔ کچھ دیر بعد قدموں کی آہٹ گونجی اور دروازے کے اس پار کھڑے اس کے گارڈ کی کسی سے گفتگو کرنے کی آواز آئی تھی۔ دروازہ کھلا تھا اور باہر کھڑا شخص اندر داخل ہوا۔ براؤن پینٹ پر کریم کلر کی شرٹ کے ساتھ سیاہ رنگ کی لیدر جیکٹ پہنے دانیال احتشام اس کے سامنے تھا۔ گندمی رنگت، تیکھے نقوش اور چہرے پر بلا کی سنجیدگی۔ وہ کاٹ دینے والی نظروں سے سیان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ سیان دھیمی مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائے ابھی بھی کرسی پر جھول رہا تھا۔ آپ مجھے نہیں جانتے، لیکن میں آپ کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں، دانیال کہتے ہوئے آگے آیا تھا۔ ٹیبل کی دوسری طرف رکھی کرسی کھینچ کر بیٹھنے لگا جب سیان بول اٹھا۔ دانیال کا انداز ایسا تھا جیسے وہ دونوں بچپن کے ساتھی ہیں۔ 1 منٹ، دانیال نے چونک کر اسے دیکھا۔ یہ کس سے پوچھ کر بیٹھ رہے ہیں آپ؟ غالباً آپ میرے آفس میں ہیں اور میں نے آپ کو بیٹھنے کو نہیں کہا۔ ایک سایہ سا گزرا تھا دانیال کے چہرے سے۔ ذلت کے احساس سے اس کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ کرسی کی پشت پر رکھا اس کا ہاتھ پہلو میں آ گرا تھا۔ تمہارا نام دانیال احتشام ہے۔ تم ایک SP آفیسر ہو اور یہاں اپنی بیوی کے ساتھ ہنی مون منانے آئے ہو، لیکن اپنی بیوی کے ساتھ ہنی مون منانے کے بجائے تم دوسروں کی بیویوں کو ڈراتے پھر رہے ہو۔ اس کا جملہ اچکتے سیان بولتا چلا گیا تھا۔ دانیال آنکھیں پھاڑے اسے دیکھتا چلا گیا۔ اس دن ایزنا کے رویے سے وہ اس قدر دیر برداشتہ ہوا تھا کہ اس نے ٹھان لی تھی اس کی اگلی ملاقات سیان سے ہوگی۔ پتہ نہیں کیوں، لیکن اس کے اندر ایک آگ سی لگی تھی سیان کے غرور کو توڑنے کی۔ وہ اسے نیچا دکھانا چاہتا تھا۔ اس کی خود سے بدتر ہونا دانیال سے کسی صورت ہضم نہیں ہو رہا تھا، لیکن یہاں تو گنگا ہی الٹی بہہ رہی تھی۔ اس کے ہاتھوں کی ہتھیلیوں میں ایک دم سے پسینہ آیا تھا۔ وہ اس کے بارے میں کیسے جانتا تھا اور وہ کیسے جانتا تھا کہ وہ اس سے ملنے آ رہا ہے؟ میں سمجھا نہیں آپ کی بات۔ میں سمجھاتا ہوں۔ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالتے سیان اٹھا اور قدم قدم چلتے اس کے مقابل آ کھڑا ہوا۔ اب وہ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ رہے تھے۔ ایک کی آنکھوں میں ہلکا ہلکا خوف بھرنے لگا تھا تو دوسرے کی آنکھوں میں دور دور تک صرف سکون پھیلا تھا۔ آج سے کچھ دنوں پہلے تم میرے اپارٹمنٹ آئے تھے۔ یہ بہت عجیب بات تھی میرے لیے۔ میں نے بلڈنگ کی سیکیورٹی ڈپارٹمنٹ کی وجہ سے اگلے 1 گھنٹے میں تمہاری پوری ڈیٹیل حاصل کر لی تھی۔ میں ابھی تمہارے خلاف کوئی ایکشن لینے کا سوچ ہی رہا تھا جب مجھے ایک اور بات پتہ چلی۔ وہ بولتا چلا جا رہا تھا۔ دانیال کے ماتھے پر حقیقی معنوں میں پسینہ چمکنے لگا تھا۔ کچھ دنوں پہلے میری بیوی میری آنکھوں کے سامنے اتنا شدید روئی کہ شاید ہی میں نے اسے اتنا برا روتے دیکھا ہو۔ میں نے اسے وجہ کے لیے زیادہ فورس نہیں کیا کیونکہ میں جانتا ہوں وہ ذہنی ٹراما سے گزر رہی ہے، لیکن ایسا تو بالکل نہیں تھا کہ میں انویسٹیگیشن نہ کرواتا۔ تو سب سے مزے کی بات پتہ کیا ہوئی؟ تم مجھے ایک بار پھر سے نظر آ گئے۔ تب مجھے پتہ چلا کہ یہ انسان میرے نہیں، میری بیوی کے پیچھے پڑا ہے، اور مجھے امید تھی کہ ایک نہ ایک دن تم خود چل کر میرے سامنے آؤ گے جسے تم نے میرے اپارٹمنٹ آنے کی جرات کی تھی۔ لیکن میں سیان خیبر شاہ ہوں دانیال احتشام۔ میری پوری دنیا میں اتنے تعلقات ہیں جتنے شاید پوری زندگی کی محنت کے بعد بھی تم پاکستان میں نہیں بنا پاؤ گے۔ تم نے میری بیوی کو رلا کر اپنا بہت نقصان کر لیا ہے۔ دانیال کی گردن میں گلٹی سی ابھر کر معدوم ہوئی تھی۔ اسے حقیقی معنوں میں سیان سے خوف آیا تھا۔
وہ کچھ لمحوں کے لیے بھول گیا کہ وہ کس قدر اثر و رسوخ والا بندہ ہے۔ میں یہاں بیٹھے بیٹھے پاکستان میں موجود تمہارے ایک ایک رشتہ دار کی ڈیٹیل نکلوا سکتا ہوں اور تمہیں یہاں لندن میں ڈرگ سمگلنگ کے کیس میں بھی پھنسوا سکتا ہوں۔ فل لہجے میں اتنی سنجیدگی لیے بول رہا تھا کہ دانیال کی آنکھوں کے سامنے تارے ناچنے لگے تھے۔ لیکن میں ایسا بالکل نہیں کروں گا، جانتے ہو کیوں؟ دانیال خاموش رہا، اس کے پاس بولنے کے لیے کچھ نہ تھا۔ کیونکہ تم نے میری بیوی پر ایک دفعہ ایک احسان کیا تھا اور اب میں اسی احسان کا بدلہ اتاروں گا، لیکن اس سے پہلے تمہیں میرے چند سوالوں کے جواب دینا ہوں گے۔ کیسے سوال؟ خشک لبوں پر زبان پھیرتے وہ اب کچھ بولنے کے قابل ہوا تھا۔ ایزنا پر جو قتل کا الزام لگا تھا اس کے پیچھے حقیقی وجہ کیا تھی؟ کیونکہ اتنا تو میں جانتا ہوں، تم اس کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہو۔ اپنے اثر و رخ استعمال کر کے وہ بھی پتہ کروا لینا تھا۔ وہ استہزائیہ ہنستے بولا، چلو کچھ تو تھا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ سیان دھیرے سے ہنستا چند قدم پیچھے ہوا اور کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ اب وہ گردن اٹھائے دانیال کو دیکھ رہا تھا۔ ہاتھ بڑھا کر ٹیبل پر رکھی پینسل پکڑے وہ اسے انگلیوں میں گھمانے لگا۔ ٹھیک 50 منٹ بعد مجھے ایئرپورٹ کے لیے نکلنا ہے۔ میرے پاس زیادہ وقت نہیں، اسی لیے جلدی سے بولنا شروع کرو۔ بقایا رہی بات کہ میں نے اپنے اثر و رسوخ سے بات پتہ کیوں نہیں کروایا، تو میں جانتا ہوں کہ وہ بات صرف تم اور ایزنا جانتے ہو۔ تو جا کر ایزنا سے ہی پوچھ لو نا، یا وہ تم پر بھروسہ نہیں کرتی جو اس نے مجھے بتا دیا اور تمہیں نہیں بتایا؟ اس کی بات پر سیان کا مسکراتا چہرہ پل میں سنجیدہ ہوا تھا۔ اس نے ضبط سے گہری سانس لی۔ دانیال کی ہٹ درمی پر اسے غصہ آیا تھا۔ میں اگلے انسان کی پرائیویسی کی عزت کرتا ہوں، پھر چاہے وہ میری بیوی ہی کیوں نہ ہو۔ اگر وہ مجھے کچھ نہیں بتانا چاہتی تو میں اسے فورس نہیں کروں گا۔ تو پھر یہاں بھی میری پرائیویسی کی بات ہے۔ ہاں دانیال احتشام، تمہاری پرائیویسی اسی دن ختم ہو گئی تھی جس دن تم میرے اپارٹمنٹ کے دروازے پر آئے تھے۔ میں تمہاری زندگی کی چھوٹی چھوٹی ڈیٹیل سے واقف ہوں، اسی لیے بہتر یہی ہے کہ بولنا شروع کرو، ورنہ پھر مجھے اپنے طریقے سے اگلوانا پڑے گا اور وہ تمہیں بالکل پسند نہیں آئے گا۔ سیان کے لہجے میں اس قدر سنجیدگی تھی کہ دانیال کو ریڑھ کی ہڈی میں ایک سنسناہٹ محسوس ہوئی۔ اپنی خیر مناتے وہ بولنا شروع ہوا تھا۔ وہ جان گیا تھا کہ یہ اس کے لیے آخری وارننگ ہے۔ میں پہلے دن سے بہت پر یقین تھا کہ یہ قتل ایزنا نے کیا ہے، کیونکہ ہر ثبوت اس کے خلاف تھا، لیکن اس کے باپ کی وجہ سے میرے پر بہت زیادہ پریشر تھا۔ میں چاہ کر بھی اسے قصوروار ثابت نہیں کر پا رہا تھا، لیکن پھر انویسٹیگیشن کے دوران مجھے کچھ ایسی چیزیں پتہ چلی کہ نمرا نامی لڑکی جس کا قتل ہوا تھا اسے لے کر میں مشکوک ہو گیا۔ کیسی چیزیں؟ سیان نے پوچھا تھا۔ دانیال ایک ایک کر کے اسے سب بتانے لگا کہ نمرا ایک لیسبین تھی اور کیسے ایزنا اس کے گینگ کے ہتھے چڑھ کر ہراس ہوتی رہی اور کس طرح اپنی ویڈیو ڈیلیٹ کروانے کے لیے اور اپنا بدلہ لینے کے ایزنا کو نمرا کا قتل کرنا پڑا تھا۔ سیان پر تو جیسے پورے کا پورا آسمان آ گرا تھا۔ یہ انکشاف اس کے لیے بہت بڑا اور بہت ہی ناقابل یقین تھا۔ وہ حیرت سے آنکھیں پھاڑے دانیال کو سن رہا تھا، جیسے اس کی سب باتیں سیان کو جھوٹی لگ رہی ہوں۔ دانیال بولے چلا جا رہا تھا اور کمرے میں ایک دم سے گھٹن بڑھنے لگی۔ سیان نے بے اختیار شرٹ کے اوپری بٹن کھولے اور جھک کر ٹیبل پر رکھا پانی کا گلاس اٹھا کر پیا۔ اس کے اندر ایک ایسی آگ جلنے لگی تھی، ایک ایسی آگ جو سب کچھ بھسم کر دینے کی طاقت رکھتی تھی۔ اسے لگا جیسے اس کے دل سے خون رسنے لگا ہے۔ جب ایزنا نے مجھے سب کچھ بتایا تو میں جان گیا وہ بے قصور ہے، لیکن اگر یہ بات میڈیا پر آ جاتی تو یہ کیس یقیناً سالوں چلتا اور ملک میں بہت تباہی پھیل جاتی، کیونکہ وہ گینگ پورے ملک میں پھیلا تھا۔ اسی لیے میں نے ایزنا کے حق میں ثبوت بنوا کر اسے میڈیا کے سامنے بے قصور ثابت کر دیا۔ دانیال اپنی بات ختم کر چکا تھا۔ پورے کمرے میں ایسی خاموشی پھیلی تھی کہ سوئی بھی گرنے کی آواز آ جائے۔ سیان کا چہرہ کسی بھی قسم کے تاثر سے خالی تھا۔ دانیال بالکل اندازہ نہ کر پایا وہ کیا سوچ رہا ہے۔ تم جاؤ یہاں سے، اور آئندہ مجھے ایزنا کے قریب کیا دور بھی نظر مت آنا۔ سیان ویسی ہی سپاٹ آواز میں بولا۔ دانیال نے شکر کا سانس بھرا اور فوراً اس کے آفس سے نکل گیا۔ سیان کے آفس سے نکلتے اس نے فیصلہ کیا اب جو مرضی ہو جائے وہ کبھی ان دونوں کی زندگیوں کی طرف رخ نہیں کرے گا۔ محبت گئی باڑ میں، لیکن وہ اس محبت کے لیے خود کو سولی پر نہیں چڑھا سکتا۔ تکون آج ختم ہو گئی تھی۔ دانیال پیچھے ہٹ گیا تھا۔ وہ بزدل تھا اور بزدل ہی رہا تھا۔
نہ وہ پہلے کچھ کر پایا تھا اور اب بھی جو وہ کرنے لگا تھا سراسر غلط تھا۔ اسے محبت پہلے دن سے نبھانی نہیں آئی تھی۔ جب محبت میں سوچتا تھا تو صرف اپنا سوچتا تھا، دوسرا کیا چاہتا ہے اسے فرق نہیں پڑتا تھا۔ وہ ان لوگوں میں شامل ہوتا تھا جو خود غرضی کے اس لیول پر ہوتے ہیں جہاں ہر اچھائی انہیں اپنے اندر اور ہر برائی دوسروں کے اندر نظر آتی ہے۔ اس نے پہلے ازنا کے ساتھ وہ سب کچھ کیا جو اسے ٹھیک لگتا تھا، اور جب اس کا راز معلوم ہوا تب اس نے وہی کیا جو اسے ٹھیک لگا تھا۔ لیکن اب وہ نہیں کر پایا جو اسے ٹھیک لگا، کیونکہ اس بار اس کے سامنے ازنا نہیں سیان تھا، وہ سیان جو ہر چیز میں چھپا رستم تھا، چاہے وہ جذبات ہوں، محبت ہوں یا پھر بدلہ۔ سیان ابھی بھی اسی پوزیشن میں بیٹھا تھا، ہاتھ کی مٹھی پر ٹھوڑی ٹکائے وہ سامنے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں چمک آ رہی تھی اور پھر وہ چمک آنسو کی صورت میں اس کے گال پر لڑکتے داڑھی میں جذب ہو گئی۔ جہاز کی کھڑکی سے بادلوں بھرے آسمان اور ڈھلتی سورج کا منظر واضح تھا۔ سورج کی نارنجی شعاعیں سفید روئی جیسے بادلوں کی چمک کے ساتھ مل کر کھڑکی کے شیشے پر کوزے کسا کے رنگوں کی طرح بکھر رہی تھی۔ فلائٹ پر چڑھنے سے پہلے سیان کی ازنا سے فون پر مختصر بات ہوئی تھی۔ ہاتھ کی مٹھی پر ٹھوڑی ٹکائے کھڑکی سے باہر دیکھتے وہ اسی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اس کی نیلی آنکھوں کے کنارے سورج کی روشنی کی وجہ سے اس وقت ہلکے سرمئی لگ رہے تھے۔ وہ بزنس کلاس میں سفر کر رہا تھا۔ پاس ٹیبل پر باؤل میں فروٹ سلاد اور اس کا لیپ ٹاپ رکھا تھا، لیکن وہ کسی گہری سوچ میں ڈوبا دکھائی دیتا تھا۔ دفعتاً اس نے فون اٹھایا اور اپنا نوٹ پیڈ کھولا۔ اسے چند دن پہلے ازنا سے کہی ایک بات یاد آئی تھی۔ اب آپ اپنے انسٹا اکاؤنٹ پر پوسٹنگ کیوں نہیں کرتے؟ اب وہ آلتی پالتی مارے ہاتھ کی مٹھی پر ٹھوڑی ٹکائے مکمل طور پر اس کی جانب متوجہ ہو کر بیٹھ گئی۔ سیان اب بھی لیپ ٹاپ کی طرف متوجہ تھا۔ کیونکہ مجھے وقت نہیں ملتا۔ وہ لیپ ٹاپ پر ٹائپ کر رہا تھا۔ لیکن میں چاہتی ہوں آپ وہاں پوسٹنگ کریں، میرے لیے کچھ لکھیں۔ وہ اترا کر بولی جیسے سیان کی بیوی ہونے پر اسے فخر سا محسوس ہوا تھا۔ اچھا دیکھوں گا، پھر سے مختصر جواب آیا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر وہ وقت یاد کرتے ایک مسکراہٹ نے اپنی جھلک دکھائی تھی۔ اب اسے یاد کرتے اکثر اس کے ہونٹ مسکرانے لگتے تھے۔ سیان نے لکھنا شروع کیا۔ کچھ لوگوں کی زندگی دیکھنے میں کتنی مکمل لگتی ہے نا، لیکن حقیقت میں اگر ان کی زندگیوں میں جھانکا جائے تو آنکھوں سے آنسو بہنے میں ایک پل نہیں لگاتے۔ ٹوٹ کر جڑتے ہیں یہ لوگ، بکھر کر سمٹتے ہیں یہ لوگ، گدلے پانی سے شفاف لباس کو بچا کر گزرتے ہیں لوگ، خود پر لگی کالک کو اپنے ہاتھوں سے مسل مسل کر دھوتے ہیں لوگ۔ یہ لوگ کون ہیں یہ لوگ؟ اگر آپ کی زندگی میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں تو قدر کریں ان کی۔ بہت خاص اور انمول ہوتے ہیں یہ لوگ، بہت مشکلوں کے بعد ملتے ہیں یہ لوگ۔ اگر آپ کی زندگی میں کوئی ایسا انسان موجود ہے تو یقین کریں اس سے بڑا ہمدرد، اس سے بہترین دوست آپ کبھی تلاش نہیں کر سکتے۔ گہری سانس لیتے اس نے پیراگراف کاپی کیا اور انسٹاگرام پر پوسٹ کر دیا۔ اس نے کافی عرصے بعد اپنا انسٹا پیج کھولا تھا۔ اس نے اس پیراگراف کے سب سے آخر میں موٹے موٹے الفاظ میں کچھ لکھا تھا۔ میری زندگی میں موجود سب سے قیمتی شخص کے نام۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ ازنا اس سب کے پیچھے چھپے مطلب کو سمجھ پائے گی کہ نہیں، وہ جان پائے گی کہ نہیں کہ سیان نے یہ اس کے لیے لکھا ہے، لیکن وہ چاہتا تھا اب وہ سب جان جائے، وہ سب جو سیان کی زندگی میں اس کی وجہ سے ہونے لگا تھا، وہ تبدیلی جو اس کے وجود میں وہ لے کر آئی تھی۔ وہ سیان جو ہر کسی سے بیزار بیٹھا تھا، اسے ازنا نے زندگی کا مطلب سمجھایا تھا، اسے احساس دلوایا تھا کہ زندگی کتنی خوبصورت چیز ہے۔ اس کی زندگی میں موجود رشتوں اور محبت کی کمی کو اس نے اپنے ایک رشتے اور بے پناہ محبت سے ختم کر دیا تھا۔ وہ جینے لگا تھا، خوش رہنے لگا تھا، وہ ایک مثالی زندگی گزارنے کی خواہش کرنے لگا تھا۔ وہ ازنا کو ایک آئیڈیل زندگی دینا چاہتا تھا، ایک ایسی زندگی جس میں ہر طرف صرف خوشیاں ہوں، جس میں سب کچھ ایک دم پرفیکٹ ہو۔ اور یہ سب سوچتے اس کے ذہن میں ایک اور خیال آیا تھا۔ وہ اس کے لیے ہمیشہ سے کچھ الگ کرتا آیا تھا اور اس بار بھی کچھ الگ کرنا چاہتا تھا۔ ازنا کو سیان سے محبت اس کے الفاظ پڑھ کر ہوئی تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا وہ اپنی محبت کا اظہار بھی انسٹا پر ہی کرے گا۔ جن لفظوں میں وہ اس محبت کو بیان کرتا آیا تھا جو کبھی اس کی زندگی میں تھی ہی نہیں، اب وہ انہیں لفظوں میں اس محبت کو بیان کرے گا جو اس کی زندگی میں سب سے زیادہ قیمتی تھی۔ اس نے اپنا انسٹا اکاؤنٹ کھولا۔
ہر چیز کو اگنور کرتے سب سے پہلے وہ ان لوگوں میں گیا جہاں اس نے لوگوں کو فالو کر رکھا تھا۔ وہاں تقریباً 50 کے قریب لوگ تھے۔ سیان نے ایک ایک کر کے سب کو انفالو کرنا شروع کیا۔ آخر میں وہاں صرف 2 لوگ بچے تھے، ایک ذوالکیف اور ایک ایزنا، اس کی زندگی میں موجود 2 بہت قیمتی لوگ۔ پھر اس نے دوبارہ سے اپنا نوٹ پیڈ کھولا اور لکھنا شروع کیا۔ میں نے سنا تھا ایک عورت میں بہت طاقت ہوتی ہے، وہ اچھے سے اچھے اور طاقت سے طاقتور مرد کو اپنے اشاروں پر نچوا سکتی ہے۔ پہلے مجھے یہ سب صرف سنی سنائی باتیں لگتی تھی، لیکن اب مجھے سمجھ آ رہا ہے کہ یہ سب کیسے ممکن ہے۔ یہ ممکن ہے صرف اور صرف محبت کی وجہ سے۔ محبت اس قدر طاقتور چیز ہے کہ وہ بڑے سے بڑے سورما کو بھی گھٹنوں پر لے آتی ہے، اور کچھ ایسا ہی میرے ساتھ ہوا ہے۔ میں ایک سخت جان انسان تھا، میرا دل جذبات سے خالی تھا، میں نے درد کو محسوس کرنا بند کر دیا تھا، خود کو ایک مشین بنا لیا تھا، ہر وقت بس خود کو مصروف رکھتا تھا۔ لیکن پھر میری زندگی میں وہ آئی، وہ بھوری آنکھوں اور گھنگریالے بالوں والی لڑکی جو پہلے میرے لیے تو انچاہی تھی، جیسے میری زندگی میں مرضی کے خلاف داخل کیا گیا تھا، لیکن بعد میں وہ میرے لیے سب سے ضروری ہو گئی۔ تب مجھے سمجھ آیا کہ عورت کس قدر خوبصورت چیز ہے۔ خدا نے اسے ایک مرد کے لیے مرہم کی طرح بنایا ہے۔ وہ بنا آپ کو احساس دلائے آپ کے زخموں کو یوں منمل کرتی ہے کہ ٹھیک ہونے پر آپ اس مسیحا کے عشق میں مبتلا ہو چکے ہوتے ہیں۔ قدرت نے ہمیں میرے اس انسٹاگرام پیج کے ذریعے ہی ملوایا تھا۔ وہ مجھے سالوں سے جانتی تھی، لیکن میں اس کی موجودگی سے بالکل بے خبر تھا۔ وہ میرے لفظوں کی دیوانی ہے، وہ میری سب سے بڑی فین ہے۔ وہ سالوں سے یک طرفہ محبت نبھا رہی ہے، اور اب میں اسے بتانا چاہتا ہوں اسی جگہ پر جہاں اسے مجھ سے محبت ہوئی تھی کہ اب میں بھی تم سے محبت کرنے لگا ہوں، کہ اب تمہاری محبت یک طرفہ نہیں رہی۔ میں نہیں جانتا محبت کے کیا اصول اور ضوابط ہوتے ہیں، محبت کے قانون کی سزائیں کیسی ہوتی ہیں، لیکن میں بس اتنا جانتا ہوں کہ میں جس سب سے گزر رہا ہوں دنیا سے محبت کا نام دیتی ہے۔ میں شاید تمہاری بے پناہ محبت کا مقابلہ نہ کر پاؤں، لیکن تمہیں اتنا ضرور یقین دلاتا ہوں کہ میں زندگی کے ہر موڑ پر تمہارے ساتھ رہوں گا، تمہاری آنکھ میں ایک آنسو بھی نہیں آنے دوں گا، اور تمہاری ہر خواہش پوری کرنا میرا فرض ہوگا۔ تم جس سیان سے ملی تھی تم نے اس کو بالکل بدل کر رکھ دیا ہے۔ وہ سیان اب صرف اور صرف تمہاری طلب کرتا ہے۔ کسی کا محبوب ہونا شاید دنیا کا سب سے بڑا اعزاز ہوتا ہے، اور میں نے اپنی زندگی میں یہ اعزاز تمہیں دیا ہے۔ اگر تمہاری زندگی میں واحد قیمتی چیز سیان ہے، تو سیان کی زندگی میں بھی اب واحد قیمتی چیز تم ہو، اس کی اکلوتی محبت۔ نیچے اس نے پھر موٹے موٹے حروف میں لکھا تھا، میری زندگی میں موجود واحد عورت میری ہم سفر کے نام۔ پوسٹ میں اس نے اپنے ولیمے کے فوٹو شوٹ کی تصویر لگائی تھی، جس میں ان دونوں کا چہرہ چھپا ہوا تھا۔ ایزنا فراک میں ملبوس تھی اور سیان اس کے پاس صوفے پر بیٹھا تھا۔ اس نے وہ بھی انسٹا پر پوسٹ کر دی۔ مسکراتے ہوئے اس نے فون رکھ دیا اور ایزنا کے ری ایکشن کے بارے میں سوچنے لگا۔ ہوٹل کے اس درمیانی سائز کے کمرے میں اس وقت خاموشی چھائی تھی۔ صبور خاموشی سے پیکنگ کر رہی تھی، اور دانیال بیڈ پر خاموش بیٹھا میگزین کے صفحے پلٹ رہا تھا۔ دفعتاً صبور نے ہاتھ میں پکڑی شرٹ زور سے بیگ میں پٹکی اور دانیال کے سر پر جا کر کھڑی ہو گئی۔ ہم یہاں سے کیوں جا رہے ہیں؟ ابھی تو کچھ گھوما بھی نہیں، نہ کوئی شاپنگ کی ہے۔ اس کا موڈ بری طرح خراب تھا۔ پچھلے اتنے دنوں سے دانیال نے اسے کہیں بھی گھمایا نہیں تھا، بس اپنے ہی کاموں میں مصروف رہا۔ وہ سارا دن ہوٹل میں اکیلی بور ہوتی رہتی، اور کبھی کبھی وہ شام کو اسے ڈنر پر لے جاتا۔ بس ایک دفعہ وہ اسے شاپنگ پر گئی تھی، جہاں انہیں ایزنا مل گئی، اور پھر وہ بغیر کچھ لیے ہی واپس آ گئے تھے۔ ہم کون سا واپس پاکستان جا رہے ہیں، بس دوسرے ہوٹل جا رہے ہیں۔ تو اس ہوٹل میں کیا ہے، اتنا اچھا تو ہے۔ صبور، یہ بہت مہنگا ہے، میں افورڈ نہیں کر سکتا۔ تو میں دے دوں گی نا پیسے، ہم نے یہ ٹرپ مل کر ارینج کیا تھا، اب اگر پیسے کم پڑ رہے ہیں تو میرے سے لے لیں۔ ہاں، اب تمہیں بھی میرے اندر کیڑے نظر آنا شروع ہو گئے ہیں۔ دانیال نے میگزین زور سے بیڈ پر پٹکا اور غصے سے بولا، میں نے ایسا کب کہا؟ صبور حیرت سے بولی، وہ تو اس کی مدد کرنے کی بات کر رہی تھی۔ نہیں، اب تمہیں بھی میں غریب لگنا شروع ہو گیا ہوں، میری آمدنی تمہارے لیے کم ہو گئی، اسی لیے اب تم مجھے تانے دے رہی ہو۔ میں نے آپ کو کوئی تانا نہیں دیا دانیال،
آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ میں نے تو بس ایک بات کی ہے کہ میں بھی کماتی ہوں، میں اگر آپ کو کچھ پیسے دے دوں گی تو اس میں مسئلہ کیا ہے؟ دماغ خراب ہو گیا ہے میرا، تم سب نے مل کر میرا دماغ خراب کر دیا ہے۔ وہ غصے سے چلا کر اٹھا اور بالکونی میں چلا گیا۔ پیچھے صبور آنکھوں میں آنسو لیے بس اس کے دل چیرتے رویے کو دیکھ کر رہ گئی جو شادی کے پہلے دن سے برداشت کر رہی تھی۔ کل ایزنا کا آخری پیپر تھا اور ساتھ ہی اسے اپنا تھیسس جمع کروانا تھا۔ سیان نے اس کی کل کی فلائٹ بک کروا دی تھی۔ 10 بجے اس کا پیپر ختم ہونا تھا اور شام کو 4 بجے اس نے پاکستان کے لیے روانہ ہونا تھا۔ وہ 2 دن سے گھر میں اکیلی تھی اور پڑھائی میں بری طرح غرق تھی۔ تھیسس کی وجہ سے اس کا پورا دن یونیورسٹی گزر جاتا اور شام کو گھر آ کر وہ پیپر کی تیاری کرتی اور سو جاتی۔ اس وقت وہ اپنے کمرے میں بیٹھی پڑھائی میں مصروف تھی۔ اس کے سیان سے صرف اور صرف میسج پر سرسری سی بات ہوئی تھی۔ وہ دونوں حد سے زیادہ مصروف تھے کہ انہیں فون اٹھانے کا بھی وقت نہیں مل رہا تھا۔ نہ ایزنا سیان کی وہ پوسٹ دیکھی تھی اور نہ سیان نے اس سے کہا تھا۔ وہ چاہتا تھا وہ ہر طرح کی فکر سے فارغ ہو کر وہ پوسٹ دیکھے، اسی کے لیے بس میسیجز پر ہی وہ ایک دوسرے کو خیریت سے آگاہ کر دیتے تھے۔ اس وقت بھی ایزنا اپنے کمرے میں بیٹھی پڑھ رہی تھی۔ اس کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹا کر میڈ نے اندر جھانکا۔ میم آپ سے ملنے کوئی آیا ہے۔ میں نے دروازے پر دستک کی آواز تو وہ سن چکی تھی۔ دوپٹہ کندھوں پر پھیلاتے وہ باہر لاؤنج میں آئی۔ عمر شاہ شائستہ بیگم کے ساتھ لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ اسے آتے دیکھ کر ہی دونوں مسکراتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے۔ وہ نہایت خوشی کے ساتھ دونوں سے ملی۔ سیان تو تمہیں یہاں اکیلا چھوڑ کر چلا گیا تو ہم نے سوچا ہم ہی جا کر تمہارا پتہ لے آئے۔ نہیں انکل، اکیلا چھوڑنے والی کیسی بات، 2 ہی تو دن ہے، کل میں ویسے پاکستان جا رہی ہوں۔ اچھا خیریت؟ وہ حیرت سے بولے۔ جی بس وہ شادی کے بعد سے چکر نہیں لگا، کل یونیورسٹی بھی ختم ہو رہی ہے تو سیان نے کہا مل آؤ، اور ویسے بھی ذوالکیف کی منگنی ہے پاکستان میں۔ ذوالکیف منگنی کر رہا ہے؟ شائستہ بیگم اب مزید حیرت سے بولی۔ جی واہ، تم لوگوں نے تو ہم سے بالکل صحیح قطع تعلق کیا ہے، سب کچھ ہو گیا اور کچھ بتایا بھی نہیں۔ یہ ہم ہی ہیں جو بار بار تم لوگوں کے پاس آ جاتے ہیں۔ مسکرا کر عمر شاہ سے کہتے شائستہ بیگم نے خوب طنز کے تیر چلائے تھے۔ نہیں ایسی بات نہیں آنٹی، بس ذوالکیف کے سب رشتہ دار پاکستان میں ہیں تو وہ وہیں پر چھوٹا سا ریسیپشن رکھ رہا ہے۔ سیان اٹلی کیوں گیا ہے اور وہ بھی پاکستان جائے گا تمہارے ساتھ؟ عمر شاہ کے لیے سب باتیں بہت دھچکے کا باعث بنی تھیں۔ ایسا پہلی دفعہ ہوا تھا کہ انہیں سیان کے روٹین کے بارے میں کوئی خبر نہ ملی۔ کوئی میٹنگ تھی ان کی، اسی لیے چلے گئے ہیں، اور میں یہاں سے پاکستان چلی جاؤں گی اور سیان بھی اپنا کام کر کے سیدھا پاکستان آئیں گے۔ ہاں لیکن کم از کم تم لوگوں کو ہمیں بتانا تو چاہیے تھا، ذوالکیف سے نہ صحیح تم لوگوں سے تو ہمارا رشتہ تھا نا۔ ان کی باتوں پر ایزنا نہ چاہتے ہوئے بھی شرمندہ ہونے لگی۔ جی وہ بس سب کچھ سیان نے خود کیا، کچھ دنوں پہلے ہی بتایا تھا مجھے۔ سیان تو جیسے ہم سے ہر تعلق توڑے بیٹھا ہے۔ دنیا جہاں کا درد اپنی آواز میں سمیٹے عمر شاہ بولے۔ ایزنا خاموش ہو گئی، اس کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ ایزنا تم نے سیان سے کوئی بات نہیں کی ہمارے بارے میں؟ شائستہ بیگم نے اتری شکل سے پوچھتے اسے مزید شرمندہ کر دیا۔ کی تھی پر آنٹی آپ جانتی تو ہیں وہ کتنی ضدی ہیں، میری کہاں سنیں گے۔ خیر اب سنتا تو وہ صرف تمہاری ہی ہے۔ طنز کا ایک اور تیر چلایا گیا۔ ایزنا کے لیے ان کے سامنے بیٹھنا مشکل ہونے لگا۔ تمہیں سیان ہنی مون پر نہیں لے کر گیا؟ ایزنا خاموش ہو گئی تو شائستہ بیگم نے دوسری بات چھیڑی۔ میری یونیورسٹی ختم ہوتی تبھی کہیں جا سکتے تھے، کل اب میرا آخری پیپر ہے، پاکستان سے آ کر شاید پروگرام بنے۔ میں ٹرالی پر مختلف لوازمات سجائے اندر داخل ہوئی۔ وہ اب ٹیبل پر چیزیں جگا رہی تھی۔ وہ کمرے سے چلی گئی تو عمر شاہ نے ایزنا کو مخاطب کیا۔ میں نے سنا وہ پولیس آفیسر آج کل لندن آیا ہوا ہے جس نے پاکستان میں تمہارا کیس ڈیل کیا تھا۔ ایزنا کپ میں ان کے لیے کیٹلی سے چائے ڈال رہی تھی۔ ان کی بات پر اس کا ہاتھ کانپا اور چائے چھلک کر اس کے ہاتھ پر گر گئی۔ گرم چائے کی جلن سے اس کی سسکاری نکلی، لیکن وہ جلن کی تکلیف اس کے پورے وجود سے ہوتے دل میں کسی گہرے گنجر کی طرح کھپی تھی۔ اس نے چہرہ نہ اٹھایا، اس میں چہرہ اٹھانے کی ہمت نہ تھی۔ وہ اس کی کمزوری جان گئے تھے اور ہر بار وہ آ کر اس کے زخموں کو ادھیڑ دیتے تھے۔
ایزنا کو اس لمحے سیان بہت شدت سے یاد آیا۔ کاش وہ اس کے پاس ہوتا، لیکن عمر شاہ اور شائستہ بیگم کبھی سیان کی موجودگی میں اس سے ملنے نہیں آتے تھے۔ وہ جب بھی آتے اکیلے آتے اور اسے ہر دفعہ ماضی میں پھینک کر چلے جاتے۔ عمر شاہ نے جھک کر خود کیٹلی میں سے اپنے لیے چائے کپ میں ڈالی۔ کن اکھیوں سے انہوں نے ایزنا کے تاثرات کو دیکھا۔ وہ ضبط کیے چہرہ جھکائے بیٹھی تھی۔ وہ دھیرے سے مسکرائے۔ آخر وار کرنے کا وقت آ گیا تھا۔ کل سیان کی فلائٹ سے پہلے میں اس سے ملنے گیا تھا۔ خیر اس سے ملاقات تو نہیں ہوئی، مگر میں سوچ رہا تھا آخری وار کرنے کا وقت آ گیا تھا۔ کل سیان کی فلائٹ سے پہلے میں اس سے ملنے گیا تھا۔ خیر اس سے ملاقات نہیں ہوئی، لیکن اس شخص کو میں نے سیان کے کمرے سے نکلنے دیکھا تھا۔ میں اسے پہچان گیا تھا۔ تمہارے کیس کے سلسلے میں نیوز چینل پر میں کافی دفعہ اسے دیکھ چکا تھا۔ غالباً دانیال احتشام نام ہے اس کا۔ وہ اپنی روح میں نارمل انداز میں بولتے چلے جا رہے تھے۔ ایزنا نے جھٹکے سے سر اٹھا کر انہیں دیکھا تھا۔ اس کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا تھا۔ اسے لگا جیسے عمر شاہ نے اپنا بوٹ اس کی گردن پر رکھتے اس کی گردن کو بے دردی سے دبایا ہے۔ اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر عمر شاہ اور شائستہ بیگم نے بمشکل اپنی مسکراہٹ ضبط کی تھی۔ مجھے تو یہی لگتا ہے کہ سیان سب کچھ جان چکا ہے تمہارے بارے میں۔ بھلا وہ کیوں اس آدمی کو اپنے آفس بلوائے گا؟ یقیناً وہ جان چکا ہے کہ اس کی بیوی ایک قاتلہ ہے۔ الفاظ نہیں، دہکتے ہوئے خنجر تھے جو وہ ایک ایک کر کے اس کے سینے میں گھونپ رہے تھے۔ نہ جانے وہ اٹلی سے آ کر اب کیا کرنے والا ہے۔ جانتی تو ہو تم غصے کا کتنا تیز ہے، اور جھوٹ تو وہ کسی صورت معاف نہیں کرتا۔ اللہ جانے اب وہ تمہارے ساتھ کیا کرے گا۔ مجھے بہت فکر ہو رہی ہے تمہاری، لیکن میری بچی تم نے فکر نہیں کرنی۔ تمہارا رشتہ سیان سے ہم نے جوڑا تھا۔ اگر وہ تمہیں چھوڑ بھی دے گا تب بھی ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں۔ ایک اور تیر اس کے سینے میں پیوست ہوا تھا۔ سیان اسے چھوڑ دے گا، یہ جملہ کسی ہتھوڑے کی طرح اس کے سر پر لگا تھا۔ اس کا سر چکرانے لگا تھا۔ ویسے اچھا ہی ہوا وہ سب جان گیا۔ ایسے ساری زندگی جھوٹ کے سہارے تو نہیں گزاری جاتی۔ اس کی حالت کو اگنور کرتے وہ دونوں آپس میں ہی گفتگو کرنے لگے۔ ایزنا سر جھکائے بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھیں ساکت سی ٹیبل پر ٹکی تھی۔ اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہونے لگے تھے، ہتھیلیوں میں پسینہ آنے لگا تھا۔ سیان اسے چھوڑ دے گا، اس کا جھوٹ سامنے آ چکا تھا۔ وہ ایک قاتلہ ہے، وہ سیان کو ڈیزرو نہیں کرتی۔ سیان کو اسے چھوڑ ہی دینا چاہیے۔ وہ کسی ایسی لڑکی کو ڈیزرو نہیں کرتا جس کے ہاتھ کسی کے خون سے رنگے ہیں۔ مختلف خیال اس کے ذہن میں آ جا رہے تھے۔ عمر شاہ اور شائستہ بیگم آپس میں گفتگو کرتے کن اکھیوں سے اس کی طرف بھی دیکھ رہے تھے، جس کے چہرے سے صاف ظاہر تھا کہ وہ ضبط کی انتہاؤں پر ہے۔ عمر شاہ اور راشدہ بیگم کے جانے کے بعد وہ اٹھ کر کمرے میں آ گئی تھی۔ کمرے میں 4 سفری بیگ رکھے تھے۔ وہ ملازمہ کے ساتھ مل کر کل رات کو اپنی اور سیان کی ساری پیکنگ کر چکی تھی۔ بستر پر اس کی کتابیں ابھی بھی بکھری تھی۔ وہ گم سم سے چلتی بیڈ کے قریب آئی اور زمین پر بیڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹے اس نے چہرہ دکھا دیا۔ اس نے ہلکے زرد رنگ کا فراک پہن رکھا تھا۔ ہاتھوں کی مٹھیوں میں اس نے فراک کو دھیرے سے دبوچا تھا۔ چہرہ ہنوز جھکا تھا۔ گرشی کی طرح سکڑ کر بیٹھے اس وجود میں چند لمحوں کے لیے کوئی حرکت نہیں تھی۔ وہ ایسی تھی جیسے مانو سانس تک نہ لے رہی ہو۔ پھر اس نے دھیرے سے چہرہ اٹھایا۔ اس کی آنکھیں خوش تھیں اور ہونٹ نیلے پڑ رہے تھے۔ فراک کو دبوچے ہاتھ کی بند مٹھیوں کو کھولا تو لمبے ناخن ہتھیلی میں گڑ سے گئے تھے۔ خشک آنکھوں کے کنارے حد سے زیادہ سرخ ہو رہے تھے۔ بیڈ کا سہارا لے کر وہ اٹھی اور اپنے فون کی تلاش میں نظریں دوڑائی۔ بیڈ پر کتابوں کے ڈھیر کے بیچ اسے اپنا فون رکھا مل گیا۔ لڑکھڑاتے قدموں سے چل کر وہ بیڈ کے دوسری طرف آئی اور جھک کر فون اٹھایا۔ کپ کپاتی انگلیوں سے اس نے فون کا لاک کھولا اور سیان کو کال کرنے لگی۔ رنگ جا رہی تھی لیکن وہ فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ اس کے گلے میں گلٹی سی ابھر کر معدوم ہوئی۔ خشک ہونٹوں پر زبان پھیر کر اس نے دوبارہ سے کال ملائی۔ ہر گزرتے سیکنڈ کے ساتھ اس کا دل بھی ڈوب کر ابھر رہا تھا۔ اسے لگا اب اگر سیان نے فون نہ اٹھایا تو وہ مر جائے گی، اس کی چلتی سانسیں رک جائیں گی۔ فون نہیں اٹھایا گیا تھا۔ اس نے ہمت کرتے دوبارہ کال ملائی۔ 1 دفعہ، 2 دفعہ، 3 دفعہ۔ وہ مسلسل اسے کالز پر کالز کر رہی تھی۔ نہ فون اٹھایا گیا تھا اور نہ ہی اس کی چلتی سانسیں بند ہوئی تھی۔ ایک دم سے نہ جانے اسے کیا ہوا، اس نے چلاتے ہوئے کان سے لگا فون سامنے دیوار پر دے مارا۔ فون ٹکڑے ٹکڑے ہو کر پورے کمرے میں بکھر گیا۔
वो फूट फूट कर रो दी। भूरी आंखों से आंसू का एक दरिया बहाता। मुझे मौत दे दे अल्लाह, मैं उसकी आंखों में अपने लिए नफ़रत नहीं देख सकती। मैं कैसे उन आंखों में नफ़रत देखूंगी जहां मैंने मोहब्बत देखने की शिद्दत से हर लम्हे ख्वाहिश की है। क्या कसूर है मेरा? वो हलक के बल चिल्लाई। आंसू ज़ारों कतार उसकी आंखों से बह रहे थे। हिचकियों से उसका वजूद हचकोले लेने लगा। मैंने हर आजमाइश पर ज़बर किया। कभी कोई गिला नहीं किया, लेकिन मुझे इतनी बड़ी आजमाइश से मत गुजार। जिस इंसान से मैंने ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा मोहब्बत की है, अब उस इंसान की नफ़रत में कैसे बर्दाश्त करूँगी? वो मुझसे नफ़रत करता? ओ खुदा, वो मुझसे नफ़रत करता है? वो मुझसे नफ़रत कैसे कर सकता है? मैंने उससे इतनी मोहब्बत की है, वो उसके बदले में मुझसे नफ़रत कैसे कर सकता है? वो हज़ियानी हो रही थी। उमर शाह का कहा एक एक लफ्ज़ किसी हथौड़े की तरह उसके जहन में ज़रबे लगा रहा था। वो लोग उसे पानी से निकाल कर बिन पानी की मछली की तरह तड़पने के लिए अकेला छोड़कर चले गए थे। वो तड़प रही थी, इंतहा की तकलीफ़ से गुजर रही थी, दिल चीर देने की तकलीफ़ बर्दाश्त कर रही थी। सियान उसकी ज़िंदगी में मौजूद वाहिद खुशी था जो अब उससे छिन चुका था। उमर शाह की बातों ने उसे यकीन दिला दिया था कि सियान अब उससे नफ़रत करने लगा है। मैं कहाँ जाऊँ? मैं उसके सवालों का जवाब कैसे दूंगी? मैं उसकी सवाल करती आंखों में कैसे देखूंगी? मुझे उसका सामना नहीं करना, कभी भी नहीं करना। मुझे उससे हर रास्ता अलहदा करना है। उसकी आंखों में अगर अपने लिए नफ़रत देख ली तो मेरी सांसें रुक जाएंगी। अगर उसने मेरे किरदार पर कोई सवाल उठा दिया तो मैं रेत का ढेर बनकर रेज़ा रेज़ा हो जाऊंगी। उसका एक सवाल मुझे बेमौत मार देगा, मैं मर जाऊंगी। सियान की नफ़रत मुझे मार देगी। वो रो रही थी, तड़प रही थी, अपने ख्यालों की मौजों में गोते ज़न हो रही थी। उसके वजूद से जान कतरा कतरा निकल रही थी। बाहर किचन में सफाई करती मुलाजमा अब सारी लाइट्स बंद करके अपने कमरे की तरफ जा रही थी। कमरा साउंड प्रूफ होने की वजह से एजना की आवाज़ें बाहर नहीं जा रही थी, और उस बंद कमरे में एजना ने वो पूरी रात आंखों से आंसू बहा बहा कर गुजारी थी। सुबह के 7 बज रहे थे। उमर शाह की आंख दरवाजे पर होती बेल से खुली। वो अपने कमरे से बाहर आए तो दरवाजे के सामने ज़मीन पर उन्हें एक लिफाफा रखा हुआ मिला। उन्होंने झुककर लिफाफा उठाया और चाक करते खोला। अंदर चंद कागज़ थे। वो उन्हें ले कमरे में आए। राशिदा बेगम बेड पर सो रही थी। वो अपनी तरफ की साइड टेबल पर आए और वहाँ रखा चश्मा उठाकर पहना। फिर उन सफ़ों को खोलकर जैसे जैसे पढ़ना शुरू किया, उनके चेहरे पर बौखलाहट से उभरती जा रही थी। सारे सफ़ों को पढ़ने के बाद वो एकदम से बिस्तर पर ढह गए। राशिदा बेगम हड़बड़ा कर उठी और हैरत से उनकी तरफ देखा। क्या हुआ है आपको? वो आंखें मसलते हुए पूछ रही थी। उमर शाह की उनकी जानिब पुश थी। कोर्ट का नोटिस आया है। कैसा नोटिस? सियान ने हमें हमारा हिस्सा देकर जायदाद से अलहदा कर दिया है। चंद घंटों में हमारे बैंक अकाउंट सील हो जाएंगे और अब हम सियान से कोई राब्ता नहीं कर सकते। उमर शाह की आवाज़ जैसे किसी गहरे कुएं से आ रही थी। राशिदा बेगम के सर पर बम सा फूटा था। ये क्या बोल रही हैं आप? बौखलाकर कंबल परे हटाते राशिदा बेगम उठकर उनके करीब आई और उनके हाथ में मौजूद कागज़ पकड़ लिए। उन्हें पकड़ने के बाद उनका हाथ बेख्तियार अपने दिल की तरफ गया था। सियान हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? वो चिल्लाकर बोली और हाथ में पकड़े सफ़ों को फाड़ने लगी। मैं नहीं मानती इन कागज़ों को। सियान के पैसों पर हमारा भी पूरा पूरा हक है। सियान के पैसों पर अब हमारा कोई हक नहीं राशिदा। उसने मुझसे कहा था मैं उसे मजबूर न करूं। मैंने उसे बहुत मजबूर कर दिया था राशिदा। क्या बोल रहे हैं आप? ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं खुद जाऊंगी, एजना से बात करूंगी। सारी ज़िंदगी हमने उसे पाला है, उसका बोझ उठाया है, अब वो बुढ़ापे में हमारे साथ ये कर रहा है। राशिदा बेगम आपे से बाहर हो रही थी। हमने उसे कभी पाला ही नहीं राशिदा। उसने जो किया अपने बलबूते पर किया, जो हासिल किया अपनी मेहनत से किया। हम पर तो वो शुरू से एहसान करता आया है, लेकिन हमने उसके एहसानों की कदर नहीं की। ये इन चंद लाख रुपयों में हम कैसे गुजारा करेंगे? उमर, मैं छोड़ूंगी नहीं सियान को। मैं उससे हमारे साथ ये ज़्यादती नहीं करने दूंगी। राशिदा बेगम बोलती चली जा रही थी। उमर शाह खामोश बैठे थे। आसम तो एक मामूल सी जगह पर नौकरी कर रहा था और शादी के बाद वो वैसे भी अलहदा हो जाने वाला था। सियान ने आसम को बहुत सपोर्ट किया था। उनकी ज़िंदगियों का सारा दारोमदार सियान की ज़ात पर था, और अब सियान ने उन्हें अपनी ज़िंदगियों से निकाल फेंका था। इटली में इस वक्त 9 बज रहे थे जब सियान गहरी नींद से जागा था। कल रात उसके लिए एक ग्रैंड डिनर अरेंज किया गया था, जिससे वापसी पर उसे रात के 2 बज गए थे। उसने आकर शावर वगैरह लिया और जैसे ही फारिग होकर फ़ोन लेकर बेड पर लेटा तो उसके फ़ोन की बैटरी डेड थी।
فون چارج پر لگاتے وہ اس کے چارج ہونے کا انتظار کرنے لگا، لیکن پھر انتظار کرتے کرتے اس کی آنکھ لگ گئی۔ صبح اٹھتے اسے سب سے پہلا خیال ایزنا کا آیا تھا۔ وہ اٹھا اور فوراً سے جھپٹ کر چارجر پر لگا اپنا فون اتارا۔ وہ پاور آف تھا۔ فون آن کرتے ہی وہ تھر تھر کانپنے لگا تھا۔ میسیجز اور کالز کی بھرمار تھی، لیکن سب چیزوں کو اگنور کرتے اس نے واٹس ایپ کھولا جہاں ایزنا کی 12 کالز آئی تھی۔ اسے ایک دم سے شدید ندامت ہوئی۔ وہ ساری رات اس کا انتظار کرتی رہی ہوگی۔ اس نے ایزنا کو بتایا تھا کہ آج اسے ایک ڈنر پر جانا ہے، لیکن اسے اندازہ نہیں تھا وہ ڈنر سے اتنا لیٹ ہو جائے گا۔ اس نے گھڑی پر نظر ڈالی۔ اس وقت ایزنا اپنی یونیورسٹی کے لیے نکل گئی ہوگی اور اسے کال کرنا مناسب نہیں تھا۔ اس کے لیے اس نے بس ایک چھوٹا سا میسج چھوڑ دیا اور فریش ہونے کے لیے باتھ روم چلا گیا۔ 11 بجے اس کی وہ میٹنگ تھی جس کے لیے وہ بالخصوص لندن سے اٹلی آیا تھا۔ شاور لے کر جب وہ باہر آیا تو صرف پینٹ میں ملبوس تھا۔ تولیہ کندھوں پر رکھا تھا اور اس کے چوڑے مضبوط شانوں پر پانی پھسل پھسل جا رہا تھا۔ انٹرکام اٹھاتے اس نے روم سروس سے اپنے لیے ناشتہ آرڈر کیا اور شیشے کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ تولیے سے رگڑ کر بالوں کو ہلکا سا خشک کیا اور ڈرائر اٹھا کر بال سکھانے لگا۔ بھورے گنگریالے بال سوکھ کر اپنی پرانی حالت میں آ چکے تھے، ہلکے سے گنگریالے اور بکھر کر ماتھے پر گرتے ہوئے۔ نیلی آنکھوں میں اب ویسی سنجیدگی نہیں رہی تھی۔ بہت کچھ تھا جو ان آنکھوں میں تبدیل ہو چکا تھا۔ وہاں خوشی کی چمک اب صاف نظر آتی تھی۔ زندگی کی رمق ان آنکھوں میں اب موجود تھی۔ آج کی میٹنگ کے متعلق فائلز اٹھا کر وہ انہیں پڑھنے لگا۔ ناشتہ کرتے اور تیار ہوتے اسے 10:30 ہو گئے تھے۔ ایزنا کا پیپر 11 بجے ختم ہونا تھا۔ اس نے اپنی میٹنگ کے متعلق اسے ایک اور پیغام چھوڑا اور فائل سے بھرا اپنا سوٹ کیس اٹھاتے باہر آ گیا۔ نیچے پارکنگ میں اس کی گاڑی تیار کھڑی تھی۔ وائٹ ڈریس شرٹ کے ساتھ اس نے بلو 2 پیس پہن رکھا تھا۔ ایک شان اور مغروریت سے چلتے وہ لوگوں کی بھیڑ میں صاف نمایاں ہو رہا تھا۔ مشرقی نقوش پر نیلی آنکھیں اور بھوری چمکتی بیئرڈ وہاں سب کو اس کی جانب متوجہ کروا دیتی تھی۔ وہ انگریز تھا نہیں، لیکن اس کے ہر انداز سے مغربیت جھلکتی تھی۔ 11 بجنے میں 10 منٹ تھے جب وہ میٹنگ کے لیے پہنچا۔ سب سے ملتے اپنے مینیجر کے ہمراہ وہ میٹنگ روم کی طرف بڑھ رہا تھا جب اس کا فون بجا۔ پہلی کال اگنور کرتے اس نے میٹنگ روم کے دروازے پر ابھی ہاتھ رکھا ہی تھا کہ فون دوبارہ سے بجا۔ بیزاری سے اس نے جیب سے فون نکال کر اس پر نظر ڈالی تو ایزنا کے گارڈ کی کال تھی۔ وہ حیران ہوتا دروازہ چھوڑ کر ایک طرف ہوا۔ کال یس کرتے فون کان سے لگایا تو دوسری طرف سے سیکیورٹی گارڈ کی پریشان آواز گونجی۔ سر، میں ایزنا کا پیپر ختم ہوئے 1 گھنٹہ ہو گیا لیکن وہ اب تک باہر نہیں آئی۔ امریکی لہجے میں بولتے اس گارڈ نے سیان کو جہاں تھا وہیں شل ہونے پر مجبور کر دیا۔ کیا مطلب باہر نہیں آئی؟ وہ ماتھے پر بل ڈالے بولا، سر آج ان کا پیپر تھوڑا جلدی ختم ہونا تھا۔ انہوں نے کہا کہ میں انہیں 10 بجے لینے آؤں، لیکن میں 1 گھنٹے سے یہاں پر ہوں، وہ باہر نہیں آئی۔ تم باہر کھڑے کیا کر رہے ہو؟ اندر جا کر پوچھو کسی سے وہ کہاں ہے۔ سر میں ان کی کلاس میں گیا تھا، سب نے کہا ہے کہ وہ بہت پہلے ہی نکل گئی تھی۔ سیان کے اوسان حقیقی معنوں میں اب خطا ہوئے تھے۔ تم نے اسے کال کی؟ وہ فون نہیں اٹھا رہی۔ رکو میں اس کی لوکیشن ٹریس کر کے تمہیں بتاتا ہوں۔ اس نے فوراً سے کال بند کی اور جی پی ایس ٹریکر کھولتے ایزنا کی لوکیشن دیکھی، لیکن وہاں کچھ نہیں شو ہو رہا تھا۔ اس کے ماتھے پر بل پڑے۔ اس نے ایزنا کے نمبر پر کال ملائی لیکن جواب نہ دارت۔ اس نے دوبارہ سے گارڈ کو کال کی۔ تم ایسا کرو، گھر جا کر دیکھو، ہو سکتا ہے وہ گھر چلی گئی ہو۔ جی سر، میں دیکھتا ہوں۔ گارڈ نے کال بند کر دی تو وہ میٹنگ روم کے باہر بنے سٹنگ ایریا میں رکھے صوفوں پر بیٹھ گیا۔ سر سب آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ فائل ہاتھ میں پکڑے مینیجر مؤدب انداز میں اس کے پاس آ کر بولا۔ سیان ماتھا مسلتے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کا دل اندر سے زور سے دھڑک رہا تھا، لیکن یہ میٹنگ اٹینڈ کرنا بھی اس کے لیے بہت ضروری تھا۔ کچھ نہیں ہوا سیان، وہ گھر ہی ہوگی، چھوٹی بچی تو نہیں ہے جو خود سے کہیں چلی جائے۔ خود کو تسلی دیتے اپنے تاثرات کو نارمل کرتے وہ میٹنگ روم میں داخل ہوا۔ اس کے ساتھ آئے کولیگز نے پریزنٹیشن دینا شروع کر دی تھی۔ وہ بے دھیانی سے ان کی گفتگو سن رہا تھا، دماغ اس کا ایزنا کی طرف ہی لگا تھا۔ اس کا موبائل بجا۔ اس نے فوراً سے فون اٹھایا اور ایک دم سے کھڑے ہوتے باہر کی جانب بھاگا۔ ہال میں موجود سب لوگوں نے چونک کر حیرت سے اسے دیکھا جو کال پر کسی سے بات کرتے باہر جا رہا تھا۔ ہیلو، ملی ایزنا؟ اس کی آواز میں پریشانی اور گھبراہٹ دونوں موجود تھی۔ وہ بے قراری سے بولا، نہیں سر، وہ یہاں بھی نہیں ہے اور میڈ بتا رہی ہے ان کا فون ان کے روم کے ڈسٹ بن میں ٹکڑے ٹکڑے ہوئے پڑا ہے۔ گارڈ نے اس پر بم پھوڑا تھا۔ اس کا پورا وجود دھماکوں کی زد میں آ گیا۔ سر سب آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ مینیجر باہر آتا بولا، بکواس بند کرو اپنی اور جاؤ یہاں سے۔ وہ غصے سے مڑ کر چلایا تھا،
اس کی آنکھیں سرخ ہونے لگی۔ جو سنجیدگی اور مردہ پن اس کی آنکھوں سے ختم ہو چکا تھا وہ اب پھر سے وہاں آ بسا تھا۔ مینیجر نے اس کے تاثرات دیکھ کر بے اختیار تھوک نکلا تھا۔ سر یہ میٹنگ ہمارے لیے بہت ضروری ہے، کینسل کر دو۔ وہ فون پر اب ایک نمبر ملا رہا تھا۔ پر سر، مینیجر بھرا کی حیرت سے بولا۔ اس ڈیل سے اس کی کمپنی کو لاکھوں کا فائدہ ہونے والا تھا۔ یہ اس کی زندگی کی اہم ترین ڈیلز میں سے ایک تھی اور وہ اسے کینسل کرنے کا کہہ رہا تھا۔ جس کانٹریکٹ کے لیے وہ اور اس کے کولیگ پچھلے 1 مہینے سے سر توڑ محنت کر رہے تھے، وہ اس کانٹریکٹ کو کینسل کرنے کا کہہ رہا تھا۔ زیادہ سوال جواب نہ کرو، جیسا بول رہا ہوں ویسا کرو۔ انگلی اٹھا کر اسے تنبیہ کرنے والے انداز میں سیان نے سرخ پڑتی والی آنکھوں سے جن آنکھوں سے کہا، مینیجر خاموشی سے میٹنگ روم کی طرف بڑھ گیا۔ وہ پھر سے فون کی جانب متوجہ ہوا۔ کال ملاتے اس نے فون کون سے لگایا اور دوسری طرف کال پک ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ اس کا دل شدت سے دھڑک رہا تھا۔ کاش وہ وہیں ہو جہاں وہ سوچ رہا تھا۔ اگر ایسا نہ ہوا تو اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کر ڈالے گا۔ اس نے عمر شاہ کو کال کی لیکن کال پک راشدہ بیگم نے کی۔ اس نے بغیر کسی سلام دعا کے فوراً سے اذنا کا پوچھا، اذنا آپ کی طرف آئی ہے؟ اس کا دل شدت سے دھڑک رہا تھا۔ اگر وہ وہاں بھی نہ ہوئی؟ نہیں، کیوں؟ وہ بھی تمہیں چھوڑ کر چلی گئی؟ استہزائیہ انداز میں کہتے راشدہ بیگم نے اس کے دل پر خنجر چلائے تھے۔ تمہیں کیا لگا تھا سیان تم ہمارے ساتھ اتنی بڑی زیادتی کرو گے اور ہم چپ کر کے سہ لیں گے؟ نہ، غلط فہمی تھی تمہاری۔ کل رات کو گئے تھے ہم تمہارے گھر اور تمہاری بیوی کے دل میں ایسی غلط فہمی پیدا کر کے آئے ہیں کہ وہ اب تمہیں خود چھوڑ کر جائے گی۔ کیسی غلط فہمی؟ سیان کو لگا اس کا سانس رک جائے گا۔ اس کا رنگ سفید پڑنے لگا تھا۔ اب یہ لوگ اس کی زندگی میں نہ جانے کون سا طوفان لانے والے تھے۔ اسے خوش کیوں نہیں دیکھ سکتے تھے؟ ایزنا کے جس ماضی کو ہم نے تم سے چھپایا تھا اسے اب اپنے مقصد کے لیے استعمال کرنے کا وقت آ گیا تھا۔ ہم نے اسے اس کے ماضی کو لے کر اتنا بدگمان کر دیا کہ وہ شرمندگی کے مارے اب مر جائے گی لیکن تمہیں اپنا چہرہ نہیں دکھائے گی۔ تم ساری زندگی اب اسے ڈھونڈتے رہو گے۔ تم نے ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا لیکن خوش میں تمہیں بھی نہیں رہنے دوں گی۔ وہ ہنستے ہوئے اپنے منہ میں سے لگاتار زہر اگل رہی تھی۔ سیان نے کال بند کر دی۔ وہ ہنس رہی تھی، اس کی زندگی برباد کر کے وہ ہنس رہی تھی۔ سیان کو ان کی ہنسی اپنے گلے کے گرد ایک پھندے کی طرح محسوس ہوئی۔ اس کا دم گھٹنے لگا۔ ایزنا کے دور چلے جانے کا احساس ہی اسے کمزور کرنے کے لیے کافی تھا۔ اس نے بے اختیار صوفے کی پشت کو تھاما۔ کیوں اس کی زندگی میں محبت جیسی خوبصورت چیز کی کمی تھی؟ کیوں وہ ہر شخص کو کھو دیتا تھا جس سے وہ زیادہ چاہتا تھا؟ کیوں اسے محبت راس نہیں آتی تھی؟ کیوں اس کے نصیب میں صرف رشتوں کو کھونا لکھا تھا؟ جس خوف کی وجہ سے وہ ایزنا کی محبت کو قبول نہیں کرتا تھا وہی خوف اب حقیقت کا روپ دھارے اس کے سامنے کھڑا تھا۔ کاش کل رات اس کا فون ڈیڈ نہ ہوتا۔ کاش کل کی رات وہ نہ سوتا۔ کاش کل کی رات وہ اس کی کالز کا جواب دے دیتا، اس سے بات کر لیتا تو آج اس کے پاس ہوتی وہ۔ اس کے دل میں اتنی تکلیف ہو رہی تھی کہ مانو خون رسنے لگا۔ صوفے کی پشت کو مضبوطی سے تھامے اس کی آنکھوں میں نمکین پانی بھرنے لگا۔ اس کا دل چاہا ساری دنیا کو آگ لگا دے، ان لوگوں کو تباہ و برباد کر دے جنہوں نے اس کی زندگی میں آگ لگانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ تباہ تو وہ نے کر چکا تھا لیکن اب اسے ہر حال میں ایزنا کو ڈھونڈنا تھا۔ وہ اسے نہیں کھو سکتا۔ اسے کھویا تو اب کی بار وہ سنبھل نہیں پائے گا۔ اس کے تایا تائی ہمیشہ اسے اس کے پیاروں کو چھینتے آئے تھے، اس بار وہ انہیں ایسا نہیں کرنے دے گا۔ عمر شاہ نے اس سے اس کا باپ چھینا تھا، وہ اب انہیں اپنی بیوی چھیننے نہیں دے گا۔ وہ ایزنا کو ڈھونڈ نکالے گا۔ اسے پورا لندن میں گھومنا پڑا تو وہ گھومے گا لیکن اسے پاتال سے بھی ڈھونڈ نکالے گا۔ سر آپ ٹھیک ہے؟ میٹنگ روم سے لوگ نکل کر اب واپس جا رہے تھے۔ سار گردن موڑ کر وہ ایک طرف کھڑے سیان کو بھی دیکھ لیتے جس نے اپنی زندگی کا سب سے غلط فیصلہ لیا تھا۔ بقول ان کے سیان بہت بڑا بے وقوف تھا لیکن یہ سیان ہی جانتا تھا وہ اس وقت کس چیز سے گزر رہا ہے۔ سب کی باتوں کو اگنور کرتے مینیجر اس کے پاس آیا تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا سیان کسی بہت بڑی پریشانی میں ہے۔ میری واپسی کی ٹکٹ بک کرواؤ، آدھے گھنٹے تک مجھے لندن کے لیے نکلنا ہے۔ بزنس کلاس، اکانومی، جس کی بھی ٹکٹ ملتی ہے فوراً سے بک کرواؤ، مجھے ابھی اور اسی وقت واپس جانا ہے۔ سر خیریت ہے؟ وہ اسے دیکھ کر پریشانی سے بولا۔ سیان کی حالت قابل رحم لگ رہی تھی۔ میری بیوی گھر نہیں آئی، مجھے اسے جا کر ڈھونڈنا ہے۔ لندن میں میرے بہت دشمن ہیں، اس سے پہلے اسے کوئی نقصان پہنچائے مجھے اسے ڈھونڈنا ہے، وہ دھیمے سے کہہ رہا تھا۔ مینیجر کو معاملے کی سنگینیت کا احساس اب ہوا تھا۔ وہ سر ہلاتے اپنے آئی پیڈ پر فلائٹ کی ڈیٹیل دیکھنے لگا۔ اسے پونے گھنٹے بعد کی فلائٹ ملی تھی۔ 3 گھنٹے کا سفر کر کے وہ پورے 3 بجے لندن میں موجود تھا۔
وہ پولیس سے رابطہ کر چکا تھا اور اس کے اصرار پر خفیہ طور پر انہوں نے ایزنا کی تلاش شروع کر دی تھی۔ سیان کو یقین تھا وہ کہیں دور نہیں گئی بلکہ یہیں کہیں آس پاس ہوگی۔ اسے بس ٹھنڈے دماغ سے اسے ڈھونڈنا تھا اور وہ حتی الامکان خود کو ٹھنڈا رکھے ہوئے تھا۔ ایئرپورٹ سے وہ سیدھا گھر آیا۔ ایزنا کا سارا سامان سوٹ کیس میں پیک کمرے میں پڑا تھا۔ وہ وارڈروب کی طرف آیا اور ایک دراز کھول کر دیکھا جہاں ایزنا کا پاسپورٹ اور ڈاکومنٹس رکھے تھے۔ وہ سب غائب تھے۔ سیان نے اس کی آج 4 بجے کے پاکستان کی فلائٹ بک کروائی تھی۔ فلائٹ کی ٹکٹ بھی وہاں موجود نہیں تھی۔ اس کے دماغ میں فوراً سے کچھ کلک ہوا۔ سب کچھ چھوڑتا وہ باہر کی جانب بھاگا۔ اگر ٹکٹ غائب تھی تو اس کا مطلب وہ لندن چھوڑ کر جا رہی تھی۔ لفٹ میں داخل ہوتے اس نے ہاتھ میں پکڑی گھڑی کی طرف دیکھا۔ 3:10 ہو رہے تھے۔ اسے 3:30 سے پہلے ایئرپورٹ پہنچنا تھا۔ ایئرپورٹ سیان کے اپارٹمنٹ سے تقریباً 20 منٹ کے فاصلے پر تھا۔ وہ لفٹ سے نکل کر تیزی سے باہر کی جانب بھاگا۔ بہت کم وقت تھا اور اسے ہر حال میں ایزنا تک پہنچنا تھا۔ اگر وہ ایک بار لندن کی حدود سے نکل گئی پھر وہ شاید واقعی اسے کھو دے گا۔ ایئرپورٹ پر ہر طرف گہما گہمی کا عالم تھا۔ ایسے میں ایزنا ٹخنوں سے ذرا اوپر سیاہ فراک پہنے ایک طرف بینچ پر بیٹھی دکھائی دیتی تھی۔ گنگریالے بال اس کی کمر پر بکھرے تھے۔ ہاتھوں کی مٹھیاں بنائے وہ چہرہ جھکائے سیاہ خصوں میں مقید اپنے دھدیا پاؤں کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں مسلسل رونے کی وجہ سے سرخ ہو رہی تھی۔ چہرہ رت جگہ کی وجہ سے کمزور دکھائی دے رہا تھا۔ اس کا چہرہ جھکے ہونے کی وجہ سے کوئی اس کے تاثرات نہیں دیکھ پا رہا تھا۔ دفتن اسے اپنے کانوں میں آواز سنائی دی۔ فلائٹ کی اناؤنسمنٹ ہو رہی تھی۔ وہ یونیورسٹی سے سیدھا ایئرپورٹ آئی تھی اور 10:30 بجے سے اسے ایک بینچ پر شل بیٹھی تھی۔ اس کے پاس کوئی سامان نہیں تھا، صرف ایک ہینڈ بیگ تھا جس میں اس کے ضروری ڈاکومنٹس، پاسپورٹ اور فلائٹ کی ٹکٹ تھی۔ فون اس کا ٹوٹ چکا تھا اور اس کے علاوہ وہ گھر سے بس چند پیسے لائی تھی۔ اس نے ٹھان لی تھی وہ اب سیان کی زندگی سے دور چلی جائے گی۔ اس سے پہلے کہ وہ خود اسے اپنی زندگی سے نکالے وہ خود ہی اس سے کنارہ کر لے گی۔ اول تو اسے ڈھونڈے گا ہی نہیں، اگر وہ ڈھونڈنے کی کوشش کرے گا بھی تو وہ اس سے یوں ہی بھاگتی رہے گی لیکن وہ اسے کبھی نہیں ملے گی۔ وہ اتنی دیر سے بیٹھی وہاں نہ جانے کیوں ایک لا حاصل امید لگائے بیٹھی تھی کہ شاید وہ اسے روکنے آئے گا۔ دوسرے ملک میں ہوتے ہوئے بھی وہ اسے روکنے آئے گا۔ وہ اپنے ہی خیال پر ہنستی، وہ بھلا اسے کیوں روکنے آئے گا۔ وہ اس کی سالوں کی ریاضت ضائع جانے والی تھی۔ یہ آخری اناؤنسمنٹ تھی، اس کے بعد بورڈنگ بند ہو جانے والی تھی۔ وہ اتنی دیر سے وہاں بیٹھی اناؤنسمنٹ اگنور کرتی رہی۔ اس کا اٹھ کر اندر جانے کو جی ہی نہیں چاہ رہا تھا۔ جو فیصلہ کر کے وہ گھر سے نکلی تھی اب اس پر اس کا دل کانپ رہا تھا، لیکن اسے یہ کرنا تھا، ہر حال میں کرنا تھا۔ وہ خود کو جیتے جی نہیں مار سکتی تھی۔ ایزنا گہری سانس لیتے اٹھ کھڑی ہوئی جب ایک اندیکھے احساس نے اسے اپنے گھیرے میں لیا۔ اس نے گھبرا کر چاروں اور دیکھا۔ اس کی بھٹکتی ہوئی نظریں ایئرپورٹ پر موجود ہر شخص کے چہرے کو تکتی نا امید واپس آ رہی تھی۔ ایک استہزائیہ مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر ابھری۔ کیوں وہ لا حاصل امید لگائے بیٹھی تھی؟ اپنے ذہن کو جھٹک کر وہ سیدھی ہوئی۔ اس نے ٹرالی کے ہینڈل پر ہاتھ رکھا اور آگے بڑھ گئی۔ انٹرنس گیٹ کی طرف بڑھتے اس کے 5 قدم پر اسے وہ آواز سنائی دی، وہ آواز جس نے اس کی سانس تک روک دی تھی۔ کیا کسی نے اسے بتایا تھا کہ اس کی آواز کسی کی جان لینے کی وجہ بن سکتی ہے؟ یہ وہ آواز تھی جسے سننے کے لیے وہ اپنی جان بھی دے سکتی تھی، اور یہ وہ آواز تھی جسے سننے کے لیے وہ مر کر زندہ بھی ہو سکتی تھی۔ اس کے پاؤں اگلا قدم اٹھانے سے انکاری تھے۔ یہ خیال تھا یا ہاں حقیقت، وہ فیصلہ نہ کر پائی۔ جانتی تھی تو صرف اتنا کہ اس کے کانوں نے دھوکہ نہیں کھایا۔ ساری دنیا اس ایک آواز کی وجہ سے تھم سی گئی تھی۔ کیا کسی آواز میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ دنیا روکنے کی معجب بن جائے؟ کسی نے جیسے اس کی ٹانگوں سے جان نکال لی، اس کے لیے کھڑے ہونا مشکل ہونے لگا۔ اس نے ٹرالی کے ہینڈل کو سختی سے تھاما۔ ابھی تک اسے اپنی کانوں میں گونجتی اس آواز پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس میں اتنی ہمت نہ تھی کہ مڑ کر دیکھ لے یہ حقیقت ہے بھی یا نہیں، لیکن پھر اسے اپنی کمر پر سرسراہٹ سی محسوس ہوئی، ایسی سرسراہٹ جو نظروں کی تپش سے وجود میں دوڑتی ہے، جو جسم کے ایک ایک روئے کو کھڑا ہونے پر مجبور کر دیتی ہے، اور اس کے وجود میں ایسی گردش صرف ایک انسان کی نظروں کی تپش سے آتی تھی۔ نہیں، یہ اس کا وہم نہیں تھا۔ وہ جھٹکے سے مڑی تھی اور سامنے وہی کھڑا تھا، سفید شرٹ اور نیلی پینٹ پہنے، ہمیشہ کی طرح پرکشش اور خوبصورت۔ ایزنا کی بصارت دھندلانے لگی اور پھر یہ دھندلاہٹ آنسوؤں کی صورت میں اس کے گالوں پر بہنے لگی۔ وہ آ گیا تھا، اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آیا خوشی کے مارے روئے یا ہنسے، لیکن پھر اس کے چہرے پر خوف ابھرا تھا، بے انتہا خوف۔ یہ خیال کہ وہ سب کچھ جان گیا ہے اور اب شاید وہ اسے سوال کرے گا، اس کی روح قبض کرنے کے لیے کافی تھا۔ اس نے ایک قدم پیچھے لیا، بصارت پھر سے دھندلانے لگی۔
وہ سیان کے تاثرات پر دھیان نہیں دے پا رہی تھی۔ اس کا دل شدت سے دھڑکے چلا جا رہا تھا۔ جس چیز کے خوف سے اس نے اتنا بڑا قدم اٹھایا وہ چیز اب حقیقت کی شکل میں اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں میں پھر سے پانی بھرنے لگا۔ ایزنا نے آنکھیں جھپکی، پانی گالوں پر بہہ گیا۔ سامنے کا منظر ایک بار پھر سے واضح ہوا۔ اس کے آنسو دیکھ کر وہ بھاگتا ہوا اس کی طرف آ رہا تھا، اور پھر ایئرپورٹ پر موجود ہر شخص نے دیکھا وہ اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھا تھا۔ وہ سر جھکائے ندامت کسی انداز میں اس کے سامنے بیٹھا اپنی محبت کا اعتراف کر رہا تھا۔ ہاں، وہ محبت کا اعتراف کر رہا تھا۔ اسے سننے میں غلطی کوئی نہیں ہوئی تھی۔ وہ واقعی یہ کہہ رہا تھا کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے۔ خدایا، تم نے کیسے سوچ لیا ایزنا کہ تم مجھے یوں چھوڑ کر جاؤ گی تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا؟ کیسے سوچ لیا کہ میں تمہارے ماضی کے بارے میں جاننے کے بعد تمہیں چھوڑ دوں گا؟ تمہیں اندازہ ہے میں ان چند گھنٹوں میں کتنی تکلیف سے گزرا ہوں؟ یہ خیال ہی کہ شاید کہ میں تمہیں کھو دوں گا میں کتنی تکلیف سے گزرا ہوں۔ میں نے زندگی میں ہر رشتے کو کھویا ہے۔ میں تمہیں نہیں کھونا چاہتا ایزنا۔ مجھے چھوڑ کر مت جاؤ پلیز۔ میں نہیں رہ سکتا تمہارے بغیر۔ مجھے نہیں فرق پڑتا تمہارے ماضی سے۔ مجھے اگر کسی چیز سے فرق پڑتا ہے تو وہ صرف اور صرف تم ہو۔ صرف اور صرف تم ہو ایزنا۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں، سب سے زیادہ، ہر چیز، ہر شے سے زیادہ۔ سیان نے اس کا دودیا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام لیا۔ آنکھوں میں بے انتہا محبت لیے وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ ایزنا کو بالآخر ان نیلی سمندر جیسی آنکھوں میں اپنے لیے محبت نظر آ گئی تھی۔ اس نے آنکھیں بند کر کے چند گہرے سانس لیے۔ ہوا میں ایک دم سے آکسیجن ختم ہونے لگی تھی۔ سیان اٹھا اور اس نے ایزنا کو باہوں میں سمیٹ لیا۔ وہ بھی لگنے لگی۔ کل رات سے وہ جس تکلیف سے گزر رہی تھی اور اب وہ تکلیف آنسو بن کر اس کی آنکھوں سے بہہ رہی تھی۔ سیان نے اسے رونے دیا۔ وہ اسے سینے سے لگائے کھڑا اس کے بالوں میں ہاتھ پھیر رہا تھا۔ لوگ ارد گرد کھڑے سیاہ سوٹ میں ملبوس اس پری پیکر کو دیکھ رہے تھے جس کے سامنے وہ شہزادہ گھٹنوں کے بل بیٹھا اسے اپنے دل کا حال سنا رہا تھا۔ ہر کوئی رشک بھری نظروں سے ان دونوں کو دیکھ رہا تھا جن کی محبت کی داستان لندن شہر کے اس گہما گہمی سے بھرے ایئرپورٹ پر پایا تکمیل کو پہنچی تھی۔ وہ جگہ جہاں برسوں کے بچھڑے اپنے پیاروں سے آ ملتے ہیں۔ وہ دونوں بھی شاید کہیں بچھڑ گئے تھے اور اب ان کا ملن لندن کی سرزمین پر ہو رہا تھا جس کے گواہ دنیا کے ہر حصے سے لوگ آئے تھے۔ یقیناً ان کی محبت کی یہ داستان اب دنیا کے ہر کونے میں سنائی جانے والی تھی۔ ویورز، یہ ناول اپنے اختتام کو پہنچا۔ میری طبیعت کی خرابی کی وجہ سے میری وائس بھی کافی خراب آئی ہے۔ امید کرتی ہوں آپ لوگ اسے اگنور کریں گے، اور میں اپنے لیٹ ہونے کی وجہ سے بہت معذرت چاہتی ہوں۔ آپ سب کی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ میں اسٹیبل نہ ہونے کے باوجود یہ ایپیسوڈ کمپلیٹ کر پائی ہوں۔ امید کرتی ہوں میری اس کوشش کو آپ لوگ سراہیں گے، ڈھیر سارا پیار کامنٹس میں دیں گے، میرے لیے دعائیں کریں گے۔ میں آپ سے ملوں گی اگلے ناول میں نیو ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک اپنا خیال رکھیں۔ بہت بہت شکریہ آپ کے پیار کا۔ اللہ حافظ۔